بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یوٹیوب چینل سے میں ہوں بشیر احمد رشیدی اور اپنے چینل سے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اس سے یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ جو میں ولاگ اس پر اکثر اپلوڈ کرتا ہوں وہ القرآن و حدیث کے متعلقہ ہی ہوتے ہیں، اور جو کہ باعث برکت اور باعث خیر اور باعث ثواب ہوتے ہیں۔ لہذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اگر مناسب سمجھے تو بلکہ مناسب ضرور سمجھیں کہ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ یقیناً وہ بھی اس میں اپنا اس کار خیر کار ثواب میں اپنا شیئر حاصل کر سکیں گے، اور اس کا اجر آپ کو بھی یقیناً ملے گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 13 تا 15 کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو، اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ کہو، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک دن بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کی تشریح بیان کی جاتی ہے۔ جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے، اس میں ایک لطیف تعریض ہے۔ مشرکوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، وہ سب اپنے ان بندوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق پانے کے محتاج ہیں۔ کوئی فرعون خدائی کے ٹھاٹھ نہیں جما سکتا جب تک اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے نہ دیں۔ کسی صاحب قبر کی شان معبودیت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پرستار اس کا شاندار مقبرہ تعمیر نہ کریں۔ کسی دیوتا کا دربار خداوندی سج نہیں سکتا جب تک اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالی شان مندر میں نہ رکھیں اور اس کو تزئین و آرائش کے سامانوں سے آراستہ نہ کریں۔ سارے بناوٹی خدا بیچارے خود اپنے بندوں کے محتاج ہیں۔ صرف ایک خداوند عالم ہی وہ حقیقی خدا ہے جس کی خدائی آپ اپنے بل بوتے پر قائم ہے، اور جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بھلائی کو ہرگز حقیر نہ جاننا، اگرچہ تیرا اپنے بھائی سے خندہ روئی سے ملنا ہی ہو، یعنی اسے بھی معمولی نیکی نہ سمجھنا، یہ بھی بڑی نیکی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 13 تا 15 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب عمل میں اپنا حصہ پا سکیں، اور یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، و اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔